سامعین عزیز احتشام، آج میں نے آپ کو دوبارہ چاولوں والی سرکار کی ویڈیو دکھائی ہے تاکہ اس پہ بھی کوئی بات ہو سکے۔ آپ نے دیکھا کہ چاولوں والی سرکار ولولہ انگیز خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے عقد میں میلاد مصطفیٰ کا بورڈ آویزاں کیا ہوا ہے اور اپنی جہالت اور بے علمی پر مسلک اہل سنت کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلک میں ایسی کوئی رسم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی کی جائے اور اسے ضائع کیا جائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسراف سے منع فرمایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی جیسوں کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فساد عصر حاضر آشکار است، سپیر از زشتی او شرمسار است، اگر پیدا کنی ذوق نگاہ 200 شیطان تو را خدمت گزار است۔ مطلب موجودہ دور میں جو فساد وبا ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ جہاں کو اس حد تک ذلیل و خوار کر دیا ہے کہ آسمان بھی شرمندہ ہے۔ آگے ہے کہ اگر تو نگاہ کا ذوق پیدا کر لے، موجودہ دور میں ایک شیطان نہیں بلکہ 200 شیطان تیرے خدمت کے لیے حاضر بیٹھے۔ آگے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر تم حقیقت کو پہچاننے والی آنکھ پیدا کر لو تو عصر حاضر میں تم بے شمار شیطانوں کو پہچان سکتے ہو، تو عہد حاضر کے بے شمار شیطان دیکھ کر ان سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ ان کو اپنا مطیع بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سامعین، ہمارے حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ سنیے، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور اسے تناول فرمایا اور کہا کہ اے عائشہ، عزت دار چیز کو عزت دینی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو اسے واپس نہیں کرتا۔ میرے حضور کی تعلیمات میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی گر جائے تو اسے ضائع کرنا نہیں بلکہ اٹھا کر اسے کھا لینا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے دیگوں کی دیگ موصوف پر گرائی جا رہی ہیں، اور اس عمل پر وہ یہ بھی نہیں کہ بندوں کو روک رہے ہوں، وہ اور اترا رہے ہیں۔ یہ میرے حضور کی تعلیمات نہیں ہے۔ ادھر میں آپ کے سامنے سلطان باہو کا بڑا زبردست شعر رکھوں گا۔ اللہ پڑھایا حافظ ہویا، گیا حجابو پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، اجے بھی طالب زردہ ہو، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیرہ کسے نہ ماریا، باہو چور اندر دا ہو۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد، یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وقعت اللقمة من یدی احدکم فلیمسح ما علیہا من الاذى یأکلها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اسے اٹھاؤ، صاف کرو اور اسے کھا لو۔ اب ان احادیث مبارکہ میں لوگوں کو رزق کا احترام اور اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ بے شمار حدیث مبارکہ میں رزق کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی ضمن سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے راوی ہیں ابو سعید خضری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کسی ایمان والے بھوکے شخص کو کھانا کھلائے گا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن من ثمار الجنہ، یعنی جنت کا جس پر مہر لگی ہوگی، جنت کا پھل اللہ رب العزت اسے کھلائے گا۔ اسی طرح درجات کی بلندی والی احادیث میں اطعم الطعام، اس کے لفظ سے صاف بتا دیا کہ چاول اوپر گرانے سے ثواب نہیں ہے بلکہ ضرورت مندوں کو کھلانے سے ثواب ہے، مسکینوں کو کھلانے کا ثواب ہے، بھوکھوں کو کھلانے کا ثواب ہے۔ سامعین محترم، اب آپ خود غور و فکر کریں کہ موصوف نے میلاد مصطفیٰ جیسی عظیم الشان محفل میں یہ کام کیا، کیا ہمارا دین اس کام کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے دین میں اس کی مثال ہے؟
صحابہ کرام اور سلف صالحین میں کسی نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اگر حضور کی سنت، صحابہ کرام کی سیرت اور سلف صالحین سے مثال نہیں ملتی، ایسی بدعات و خرافات کے خلاف آواز حق بلند کرنے میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، تاکہ مسلک حقہ کو اور آنے والی نسلوں کو ایسی بدعات و خرافات سے ہم محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔